بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما ادعونی استجب لکم۔ اس کا معنی خدا فرماتا آپ مانگو میں عطا کروں گا، یعنی دعا بہت بڑی ہتھیار ہے ایک انسان کے لیے۔ اس لیے یہ میسیج پہنچانا چاہیے جو اس وقت حادثہ ہو رہا ہے، دو چیز انسان کو موت اور مصیبت ٹالتا ہے، ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے۔ ایک نماز میں بتاؤں گا جس کو کہتے ہیں نماز اول ماہ، یعنی پہلی تاریخ، جب اسلامی پہلی تاریخ ہوتا ہے، چاہے شوال ہے، یہ ذی القعدہ ہے اس وقت۔ مولا علیہ السلام فرماتا پہلی تاریخ 2 رکعت نماز پڑھنا مومن کے لیے، پہلی تاریخ کو صبح سے یا زوال تک۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل فلو احد، یعنی سورہ اخلاص پہلی رکعت، اور دوسری رکعت سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اس کے بعد قنوت، نماز ختم۔ اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھنا، تسبیح زہرا پڑھنے کے بعد یکدم صدقہ دینا، صدقہ رکھنا اسی وقت جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، چاہے 10 روپیہ، 1000، 100، اپنی اور اپنی عیال کے لیے۔ مولا فرماتا میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو کوئی حادثہ، کوئی مشکل، کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی۔ دیکھو، دعا پڑھنے سے یہ نہیں اوپر سے ڈالر آئیں گے، پیسے آئیں گے، نہیں۔ دعا قبول ہونے کی مطلب اگر مصیبت ٹل جائے گا، آفت ٹل جائے، یہ بہت بڑا دولت ہے۔ اس لیے ہم دعا سے سہرا نہیں لیتا ہے، اور مولا علی پورا ذمہ داری لیے مومن کے لیے ہے۔ اسی لیے خدا فرمان ادعونی استجب لکم، اور صدقہ ٹلتا ہے۔ اپنے وہ حضرت عیسیٰ کا جو سفر، جو ایک دولہا کو موت سانپ سے آیا، پھر اس سے صدقہ دے، وہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ایک حادثہ سری نگر میں کل ہوا، اور ایک حادثہ یہاں مرشد آباد، 18 سال کا بچہ پانی میں ڈوب گیا۔ یہ حادثہ اگر موت تو اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر حادثے کی شکل میں نہیں آ جائے، جیسے کہ دعائی نور کبیر ہے۔ پیغمبر مجید نبی میں تشریف اور جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا نے تحفہ دیا آپ اور آپ کی امت، یہ دعا ہر صبح نماز فجر، دعائی نور کبیر، یہ غزال الابرار میں ہے۔ جب یہ دعائی نور پیغمبر گارنٹی لیتا ہے کہ کبھی بھی انسان اس دعا پڑھنے کے بعد کسی مصیبت پہ نہیں پھنس جائے گا۔ دوستو، یہ جو میں نے اس پر عمل کرنا، کیونکہ معصوم کا قول خدا کا قول، جب آپ نماز اول ماہ پڑھے گا، یہاں پاکستان میں ایک جگہ ایک بس ٹکر گیا، بہت سواری بچ گئے، ایک مومن بچ گیا۔ اس نے جواب دیا میں ہر مہینے کی نماز اول ماہ پڑھتا ہے۔ یعنی موت تو آئیں گے، ہم اور برحق ہے، مگر حادثے کی شکار، جیسے عقیق کرتے ہیں ہم۔ عقیق کیوں کرتے ہیں؟ امام صادق فرماتا عقیق کی وجہ ہے، یعنی یہ بے قضا، یہ کسی حادثے کی شکار نہیں ہو جائے۔ عقیق کے معنی یہی ہے، یہاں بھی ویسا ہی ہے۔ دعا اور صدقہ، ہر دن صدقہ نکالنا اپنے اور اپنی بچوں کے لیے، اور دعا صبح نماز فجر کے بعد ہاتھ مت اٹھو اور جاؤ، نہیں، دعا پڑھو۔ امام رضا فرماتا ہے صبح فجر سے آفتاب نکلنے تک یہ جنت کا موسم ہے، اس وقت سونا نہیں، دعا اور تلاوت قرآن پڑھنا آپ کی نحو سے ٹل جائے گا، خدا رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر آپ کا صحت تندرست رہے گا، سب سے بڑا دولت ہے۔ اگر آپ کی بال بچے صحیح رہیں گے، یہ سب سے بڑی دولت۔ یہ نہیں آپ کے پاس ارب خرب، وہ دولت نہیں ہے، اگر حادثہ سے بچ جائیں گے۔ کہ اسی لیے جب صبح گھر سے نکلنا، دعا پڑھ کر نکلنا، اور دعا تو بہت دعائے توسل ہے، دعائی نور کبیر ہے، یہ جو نماز اول میں ضروری مومن کے لیے، انشاءاللہ خدا اس کو محفوظ رکھتا ہر بلا سے۔ معصوم نے ہم نے یہی سکھایا، ہر اہل بیت دعا، جیسے 7 دن کے چوتھی امام نے فرمایا صفیہ سجادی میں، پورا کتاب پڑھنے کی کوشش کرو، اس میں ہفتہ زیارت پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی طرف معصوم۔
اور آتھوار یعنی سنڈے مولا علی علیہ السلام الفاطمۃ الزہرا، اور پیر یعنی منڈے اور منگل یہ مولا حسن اور مولا حسین، اور منگلوار 3 امام، چوتھی امام، پانچویں چھٹویں، اور بدھ 4 اماموں، اور جمعرات یہ جو آج ہے اس کو نوچندی کہتے ہیں۔ نوچندی معنی پہلی مہینے کی پہلی جمعرات اس کو کہتے ہیں نوچندی۔ اس میں لوگ یہاں ہر درگاہ پر نوچندی بہت عام، اس میں دعا کرنا ہے، اور یہ 11ویں امام کی طرف منسوب امام حسن عسکری، اور جمعہ امام مہدی آخر الزمان کی طرف اس زیارت کر۔ جب ہم دعا پڑھیں گے اور اپنی دعا اپنی دوستوں اپنے رشتہ دار کے لیے، تو خدا رحمت سے مالا مال کریں گے، ہر حادثہ ہر مصیبت سے بچ جائے گی۔ یہ ہم نے امام سجاد علیہ السلام نے سمجھایا ہے مومن، یہ دعا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ خدا نے کیوں دعائی نور پیغمبر کو، آپ دیکھو اس تفسیر دیکھو، کیوں فرمایا رسول اللہ یہ تحفہ ہے آپ اور آپ کی امت کے لیے، کیوں پڑھنا دعا؟ دعا سے خداوند کریم اگر کوئی آفت آتا وہ ٹلتا ہے۔ اس میں بہت واقعہ ہے، تو کسی وقت تفسیر صدقہ موت کو بھی ٹلتا ہے، اور انسان کو ہر مصیبت میں اس لیے صدقہ ضروری ہے۔ دعا اور صدقہ، تلاوت قرآن، خاص کر صبح کے فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد پھٹنا اٹھنا، تلاوت قرآن، دعا یا آیت الکرسی وغیرہ ذالک دعائی توسل۔ آج شب جمعہ ہے، نوچندی ہے، آج زیارت وارثات، دعائی کمیل، بہت بڑا دعا ہے، ضرور ہے، تاکید ہے۔ اور دعائی توسل حدیث قصہ جب پڑھیں گے تو اس دعائی حدیث قصہ میں پڑھو پیغمبر نے کیا فرمایا، یا علی جس محفل میں یہ حدیث قصہ تلاوت ہو جائے اس کا ہر غم ہر مصیبت ٹل جائے گا، ان کے اوپر رحمت، یہ پیغمبر نے فرمایا۔ جب ہم پڑھتے ہی نہیں، جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہر شب جمعہ تا شب جمعہ تک ہر چیز محفوظ ہے، ہم کسی حادثے کی شکار نہیں ہو جائیں گے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب دیکھیں گے انسان کو درد ہوتا ہے، کل میں نے وہ حادثہ دیکھا، چور چور ہو گیا، اور دوسرا یہاں وہ مومن ہے، وہ میں نے ادھر مجلس پڑھا مرشد آباد، ایک اس کے گھر میں گیا، اس بیٹی نے پانی وانی پلایا، وہ کل پرسوں 1:30 بجے دریا میں نہایا، ادھر ڈوب گیا، ابھی سویرے لاش اس کا۔ یہ حادثوں کے شبہ جب ہم دعا پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، ہر دوسروں کے لیے اچھے خیالات رکھیں گے، غلط نہیں سوچے گا، دوسروں کے لیے دعا کرو، وہ اپنے لیے ہے، اپنے لیے دعا مند بن، جب دوسرے کے لیے دعا کریں گے وہی اپنے لیے کہ کسی کی خاطر غلط مت سوچو، ہر ایک کے ساتھ اچھا، صرف ظالم کے خلاف اپنی پڑوسی ہمسائے اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کرو، تو اگر وہ آپ کی خاطر برا بھی سوچتا چھوڑو، آپ صحیح سوچو، آپ ان کے لیے دعا کرو، وہ اپنی اس کا اپنا سوچ، آپ کا اپنا سوچ، جب آپ دعا کرے گا خدا آپ کو ہر مصیبت میں بچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔